السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ایک سچا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ وہی اونٹنی ہے جسے آپ نے ایک معجزے کے طور پر ایک چٹان سے پیدا کیا تھا۔ یعنی ایک روز جب سمود کے لوگوں کا مجمع جمع تھا، اس وقت جب صالح علیہ السلام اس مجمع میں تشریف لے گئے اور انہیں ایمان لانے کی دعوت دی، تب سمود کے لوگوں نے معجزے کے طور پر سامنے والی چٹان سے ایک لمبی کم وزنی حاملہ اونٹنی کو ابھی پیدا کرنے کی شرط رکھ دی۔ خداوند نے معجزے کو پورا فرمایا اور سامنے والی چٹان سے ہی اسی طرح کی ایک اونٹنی آ گئی جیسا کہ انہوں نے شرط رکھی تھی۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی بہت کم لوگ ایمان لائے اور باقی سب لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہ لائے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو، لہٰذا اونٹنی جہاں چاہتی کھیت کھلیہانوں میں آزادی سے کھاتی، لیکن جب پانی پینے کا نمبر آتا تو کنویں کا سارا پانی پی جاتی، جس سے سمود کے لوگ پریشان رہنے لگے، جس کے مد نظر انہوں نے طے پایا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن سمود کے لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ لیکن سمود کے لوگ اس پر بھی مکمل مطمئن نہیں ہوئے اور اندر ہی اندر خلافت کرنے لگے۔ آخرکار انہوں نے مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ اس کو لے کر انہوں نے فل پلاننگ کے ساتھ اونٹنی کو قتل کر دیا، لیکن اونٹنی کا بچہ بچ گیا، جو پہاڑ کی طرف بڑھا اور پہاڑی پر چڑھ کر انسانی زبان میں بلند آواز کے ساتھ اللہ سے کچھ یوں ہم کلام ہوا اور کہا کہ اے میرے رب، میری ماں کہاں ہے؟ یہ اسی چٹان میں داخل ہو گیا۔ پہلے اللہ سے ہم کلام ہوا اور کہا کہ اے میرے رب، میری ماں کہاں ہے؟ پھر یہ بچہ اسی چٹان میں داخل ہو گیا اور پھر نظر نہ آیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ سمودیوں نے اپنے ایک ساتھی قزار سے وار کرایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اس کو شہید کر دیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار فرمایا اور یوں کہا کہ خبردار رہنا، اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی باری سے رب تعالیٰ نے سب سے پہلے ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تھی، اور انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا، لیکن قوم کے باقی لوگ محفوظ رہے۔ جب جمعرات کی صبح کو یہ لوگ بیدار ہوئے، جو کہ مہلت کا پہلا دن تھا، ان کے چہرے خوف کی وجہ سے زرد ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب خداوندی سے ڈرایا تھا۔ جب یہ دن گزر گیا اور رات ہوئی تو سمودی ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ پہلا دن ختم ہو گیا ہے۔ مہلت کا آخری یعنی ہفتے کا دن طلوع ہوا۔ مارے خوف کے ان لوگوں کے چہروں پر سیاہی پھیل گئی۔ جب رات ہو گئی تو کہنے لگے تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تو اتوار کو صبح سویرے انہوں نے خوشبوئیں لگائیں، تیاری کی اور عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں کیا عذاب اور ہلاکت کا نزول ہوتا ہے۔ انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نہ وہ یہ جانتے تھے کہ عذاب کس طرف سے آئے گا۔ جب سورج چمکنے لگا تو انہیں آسمان سے
آسمان سے ایک چیخ آئی اور زمین زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھی، جسموں سے روحیں پرواز کرنے لگیں اور زندگی موت کے گھاٹ اترنے لگی۔ ساری چہل پہل ناپید ہوتی چلی گئی، ایک سناٹا چھا گیا اور غفلت کے پردے ہٹتے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کے سب کافر نیست و نابود ہو گئے، گھٹنوں کے بل ہو کر رہ گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ کل تک جو کفر و عناد سے اکڑا کر چلتے تھے، آج مردہ جسم تھے، جس میں نہ کوئی حرکت تھی نہ روح تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سمود کی قوم کا ایک فرد بھی باقی نہ بچ سکا۔ کہتے ہیں کہ قوم سمود کے ناہنجار لوگوں میں سے صرف ایک جوان اور 2 شیزہ اس ہلاکت سے عبرت کے لیے بچ گئی۔ ایک جوان 2 شیزہ اس ہلاکت سے عبرت کے لیے بچ گئی جو اپاہج تھی اور سب لوگوں سے زیادہ حضرت صالح علیہ السلام کی دشمن اور کافرہ تھی۔ جب اس نے عذاب خداوندی دیکھا تو اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ بہت تیزی سے دوڑنے لگی۔ وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس پہنچی اور انہیں عذاب خداوندی اور شمودیوں کی ہلاکت کی خبر دی۔ شدت پیاس سے لوگوں سے پانی مانگا اور جب وہ پانی پی چکی تو فوراً وصل جہنم ہو گئی۔